بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سمیع ابراہیم، آپ دیکھ رہے ہیں 66 نیوز۔ چلتے ہیں پروفیسر غنی جاوید کی جانب۔ جی پروفیسر صاحب۔ السلام علیکم ناظرین۔ حسن معمول آج کے دن کے حوالے سے ہم آپ کو پلانٹ سیاروں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ آج بھی سیاروں کی مدد سے آج کے دن کے حوالے سے آپ کو آپ کی صورتحال کو، آپ کے حالات واقعات کو آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو برج میرے سامنے آتا ہے وہ حملی افراد کا ہے۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اپریل میں، اور اس برج کا نام ہے انگریزی میں ایریز، اردو میں انہیں کہتے ہیں حمل۔ تو حملی افراد آج آپ کے پاس آپ بہت ہی اچھی طریقے سے، بڑی اہلیت سے، تجربے سے کام کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا کسی افسر سے جھگڑا نظر آتا ہے۔ بہرحال کوئی آدمی در پردہ آپ کے حمایت کرنے والا بھی ہے، اس کی وجہ سے، اس در پردہ آدمی کی وجہ سے آپ کی صورتحال وہ جو ہے کنٹرول میں رہے گی۔ تو جناب آج کے دن کا یہی وہ نظر آتا ہے کہ آپ جھگڑے سے بچیں۔ اگر آپ جھگڑے سے بچ جائیں گے تو آپ کے کام ہوتے نظر آتے ہیں۔ آئیے اگلا برج، انگریزی میں ٹورس، اردو میں سور، اور یہ پیدا ہوتے ہیں مئی میں۔ تو سوری حضرات کوئی نہایت ہی تجربہ کار، دانشور جو ہے وہ آپ کو بڑے اچھے مشورے دے رہا ہے، بڑی اچھی نصیحت کر رہا ہے آج کے دن۔ اس سب کچھ، اس تجربہ کار آدمی کی نصیحتوں کے باوجود آج آپ کسی سے جھگڑتے نظر آتے ہیں، اور وہ جھگڑا بھی سیاسی معاملات کے بارے میں ہے، یا مذہب کے بارے میں آپ اپنی دلیل بازی شروع کر دیں گے، اور اس طرح جھگڑا بڑھ جائے گا۔ آپ ایسا کریں، آج کے دن ذرا صبر و تحمل سے کام لیں اور جھگڑا کرنے سے بچیں۔ آئیے اگلے برج کی طرف آتے ہیں۔ اگلا برج ہے تیسرا برج، جیمنائی، اردو میں جوزا کہتے ہیں، اور یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جون میں۔ آپ صبح صبح تو آپ کا موڈ ٹھیک نظر آتا ہے، لیکن بعد میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا، اور آپ بڑے غصے میں آتے نظر آتے ہیں، اور جن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا وہ بھی آگے ایسے ہی ہیں۔ تو یوں آپ کا دوسروں سے کھٹ پٹ اور یہ جھگڑا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ جھگڑا ہوگا آپ نے جو کوئی شراکتی معاملات کے بارے میں۔ بہرحال آپ کے والدین یا آپ کا کوئی اعلیٰ افسر یا کوئی آدمی اعلیٰ حیثیت والا انسان وہ آپ کی مدد بھی کرے گا آج کے دن، اور وہ آپ کی حمایت کرے گا۔
اس کے ساتھ ساتھ آج اپنے جو مالی معاملات ہیں ان پر بھی نظر رکھیں. بہت پرانے دوست جو ہیں آپ کی زندگی میں، پرانے دوست، وہ اس ہفتے آپ کی زندگی میں دوبارہ آ رہے ہیں. آئیے اگلے برے کی طرف. اگلا برا جو ہے کینسر، اردو میں سے کہتے ہیں سرطان. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جولائی میں. آپ کے پاس مشترکہ ذرائع ہیں، اپنے بھی اور دوسروں کے بھی. ان مشترکہ ذرائع کی مدد سے آپ کو بڑے اچھی طریقے سے اپنے معاملات کو نبھا سکتے ہیں، نپٹ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کا کسی سے جھگڑا بھی نظر آ رہا ہے اور بہت بری طرح آپ جھگڑیں گے. حضور سرطانی افراد، آپ اس چیز کو اہمیت دیں جو اہمیت کی حامل ہے. آپ ادھر ادھر کی باتوں میں آ کر جھگڑے کرتے ہوئے اپنی توانائی کیوں زیادہ کرتے رہتے ہیں؟ اپنی ذہنی توانائی کو آپ ضائع کرتے رہتے ہیں. آج بھی کوئی ایسے ہی جھگڑا نظر آ رہا آپ کا، اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا. اور یہ جگہ جو ہے یہ کوئی مشترکہ احساس ہے، مشترکہ پراپرٹی ہوتی ہے، مشترکہ احساسات ہوتے ہیں، ان کے بارے میں نظر آتا ہے. آئیے میں اگلے برے کی طرف آتا ہوں. اگلا برج، جب پانچواں برج انگریزی میں لیو، اردو میں انہیں کہتے ہیں اسد. اور یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اگست میں. آج آپ بڑا اچھے موڈ میں تھے، اپنے معاملات کو نمٹانے کے موڈ میں تھے، بڑی اہلیت کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ آج آپ اپنے معاملات جو ہے ان کو حل کرنا چاہتے تھے، نپٹانا چاہتے تھے. لیکن آپ کی زندگی میں ایک گڑبڑ ہے. پس پردہ کوئی شخص آپ کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ یہ پس پردہ شخص کون ہے جو آپ کے ہر معاملات کو رکاوٹ ڈالے ہوئے ہے. آج کے دن کے لیے آپ اسی پر توجہ دیں. بہرحال آپ کو اللہ تعالیٰ نے کئی معاملات میں بڑی اہلیت دی ہوئی ہے. آپ ان سے کام لے کر کئی کام سے نپٹ بھی سکتے ہیں. مداخلت بھی نظر آتی ہے، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اس ہفتے جو لگتا ہے مجھے کہ آپ جو سفر کے معاملات، سفر کے بارے میں آپ نے جو کوئی پروگرام بنایا ہوا ہے اس میں تبدیلی آ جائے گی. آئیے جی اگلے برج کی طرف آتے ہیں. اگلا برج ہے ورگو، اردو میں سے کہتے ہیں سملا. یہ پیدا ہوتے ہیں یہ ستمبر میں. آج آپ کو بڑے اپنے اولاد کے ساتھ بڑے صبر و تحمل سے پیش آنا پڑے گا. سملی حضرات، اور ساتھ جو سملی حضرات رومانی معاملات میں اپنے آپ کو الجھائے ہوئے ہیں، آج وہ ایک دوسرے سے جھگڑتے نظر آتے ہیں. ان کو ایک بڑے، اگر انہوں نے صبر و تحمل سے کام نہ لیا تو جھگڑا نظر آتا ہے. آپ ذرا ٹھنڈے مزاج سے کام لیں، اور اس طرح یہ جو وقت آپ کو غصہ آیا ہوا ہے یہ وقت گزر جائے گا. صرف آپ کو تھوڑا سا صبر کرنے کی
ضرورت ہے. باقی اگر آپ نے ٹیکس نہیں دیے یا اور کوئی مالی معاملات ہیں تو ان کے بارے میں بھی سوچیں. اگلے برج کی طرف آتا ہوں. اگلا برج کا نام ہے انگریزی میں لبرا، اردو میں ان کو کہتے ہیں میزان. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اکتوبر میں. آج تو کسی سے جھگڑنے میں بڑی آسانی ہے. آپ ایسا لگتا ہے جیسے اسی موڈ میں ہے اور کسی کو ایسا جواب دیتے آپ نظر آتے ہیں، ایسا رد عمل کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ آسانی سے بھول نہیں سکے گا. تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ ایسی جگہ نہ جائیں جہاں اس قسم کے واقعات کا کبھی امکان ہے. تو آپ کا اللہ تعالیٰ نے ایسی طبیعت دی ہے، تعاون کرنے والی آپ کو اللہ نے طبیعت دی ہے، تو آپ اپنا اس تعاون سے کام لیں اور دوسروں کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں. اس کھٹ پٹ کے علاوہ، جھگڑے کے علاوہ باقی حالات آپ کے ٹھیک نظر آتے ہیں. اچھا دن آپ کا، فائدہ مند دن ہے. لیکن اللہ کی رحمت بھی آپ کے گھر کی طرف آ رہی ہے اور اس رحمت کا نام ہے مہمان. ذرا اپنا فریج تیار رکھیں. اور پرانے دوست جو کسی زمانے میں آپ کے طلب ہوا کرتے تھے، شاید دوبارہ وہ آپ سے ملنے آئے یا دوبارہ ان سے ملاقات ہو جائے. آئیے اگلے برج کی طرف آتے ہیں. برج کا نام اسکارپیو، اردو میں سے کہتے ہیں عقرب. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں نومبر میں. آج آپ کو غصہ ہے، ناراضگی ہے، لیکن آپ صبر تحمل سے کام لیں. صبر تحمل سے آپ کام لے نہیں سکتے. آپ کی طبیعت میں بہت زیادہ شدت ہے. بہرحال کوشش کریں کہ دوسروں سے تو میں نہ ہو. خاص طور پر اپنے قریبی رشتے داروں سے جھگڑنے سے بچے. بہت ہی قریبی رشتے داروں سے، بھائی بہنوں سے. اگر آپ اس طرح کنٹرول کر لیں تو آپ کا یہ دل اچھا ہے. آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، نئے کام سیکھ سکتے ہیں. شام کے وقت پھر مداخلت نظر آتی ہے. غلطیوں سے بچیں. ایسی غلطیوں سے بچیں جیسے کہ بری غلطی کہتے ہیں. امکانہ غلطیوں سے بچیں، ورنہ آپ کی ملازمت وہاں گڑبڑ نظر آتی ہے. آئیے اگلے برج کی طرف آتے ہیں. اگلے برج کو سیجیٹیریس کہتے ہیں انگریزی میں، اور اردو میں کہتے ہیں قوس. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں دسمبر میں. قوسی حضرات، جہاں تک مالی معاملات کا تعلق ہے، وہ آپ کو کسی نہایت ہی تجربہ کار اور دانشور آدمی سے مشورہ کرنا پڑے گا، جو بزرگ ہے، آپ کی عمر سے زیادہ ہے، تجربہ کار ہے. مالی معاملات کے بارے میں اگر آپ سوچ رہے ہیں تو آپ اس بزرگ سے، تجربہ کار سے مشورہ کریں. کیونکہ آپ کے کچھ اساتذات ایسے ہیں جو مشترکہ ہیں، کچھ پراپرٹی ایسی ہے
جو کہ مشترکہ ہے. تو ایسی مشترکہ پراپرٹی کے بارے میں ہمیشہ جھگڑے ہی رہتے ہیں. تو آپ اس بزرگ اور اس دانشور تجربہ کار آدمی سے رابطہ کریں اور پھر آپ کی جو ملکیت ہے اس پر بھی نظر رکھیں. آج کے دن جو آپ کے گھر کی چیزیں وغیرہ ہیں آپ کی ملکیت ہے اس پر بھی نظر ہونی چاہیے. کوئی بہت پرانا آپ نے کسی سے رومانس چلایا ہے، وہ رومانس دوبارہ آپ کی زندگی میں لگتا ہے، دوبارہ آپ کی زندگی میں آ رہا ہے. آئیے جی اگلے برج کی طرف آتے ہیں. اگلا برج ہے کیپریکارن اور اسے اردو میں کہتے ہیں جدی. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جنوری میں. تو جدی حضرات تو آج کے دن ایک لحاظ سے جیسے پلانٹ سامنے آ رہے ہیں اور جیسے زور کے ساتھ پلانٹ ملے ہوئے ہیں اس کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو قبول کریں اور ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ فائدے اٹھائیں. آج ایک خطرہ بھی ہے، آپ بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم نہ اٹھا جائیں. بغیر سوچے سمجھے قدم اٹھانے سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. اور یہ جو آنے والے دن آپ بڑے خاندان کے لوگ، آپ کے جو فیملی کے لوگ ہیں وہ آپ سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں. آئیے اگلے برج کی طرف آتے ہیں. اگلا برج ہے ایکویریس، اردو میں اس کو کہتے ہیں دل. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں فروری میں. اگر آپ کوئی کام سر انجام دے رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کسی کام کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس میں دیر ہو رہی ہے یا کسی گڑبڑ کی وجہ سے آپ کو کوفت ہو رہی ہے، لیکن بہرحال ایک دو پلانٹ سے لگتا ہے کہ آپ بڑے صبر و تحمل سے کام لے رہے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اثر ہے آج آپ محسوس کریں گے یہ تھوڑے وقت کے لیے ہے. یہ ستارے آپ کو جلدی چھوڑ جائیں گے اور آپ کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ شاپنگ کر رہے ہیں آج تو ایسا لگتا ہے کہ آپ بڑی سوچ سمجھ کر شاپنگ کریں گے اور بڑی اچھی چیزیں خریدتے نظر آتے ہیں. بے چینی ہے ان سب معاملات جو میں نے عرض کیا ہے. آج بے چینی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، کئی معاملوں میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی گڑبڑ نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ہی میں اگلے برج کی طرف چلا آیا ہوں. اگلے برج کا نام ہے پائسز، اردو میں سے کہتے ہیں ہوت. تو ہوتی افراد یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں مارچ میں. ہوتی افراد جب آپ کسی دوست سے یا جن لوگوں میں آپ رہتے سہتے ہیں یا کسی دوست سے بات کرتے وقت آپ بات کرتے کرتے ریئیکٹ کر جائیں گے، بات کرتے کرتے رد عمل کی شکل اختیار کر لیں گے. ذرا احتیاط، یہ وقتی طور پر پلانٹ ہے، آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں یا آپ تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں
اور خاموش ہونے کے بعد پھر بات کریں، پھر انشاءاللہ آپ اچھی بات کریں گے، آپ کا رد عمل ٹھیک رہے گا، لیکن تھوڑا سا صبر سے کام لینا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی کوئی آپ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی نتائج ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے عملی طور پر آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ بڑے طریقے سے آپ وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عملی طور پر، اور اس طرح آپ اگر کوشش کرتے رہیں گے تو وہ آپ حاصل کر لیں گے۔ نئے دوست آ رہے ہیں، اور اس طرح آپ کی زندگی میں رونق آ رہی ہے۔ تو یوں 12 بروج کے جو آج کے حوالے سے حالات بنتے ہیں، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ ان کو من آپ تک پہنچا دوں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج ہمارا پروگرام ختم ہوا۔ تمام ناظرین کو خدا حافظ، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ ناظرین آپ کا بھی شکریہ پروفیسر غنی جاوید، بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔